تو امریکہ، ایران اور اسرائیل کے بیچ آخر چل کیا رہا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ صورتحال کافی پیچیدہ ہے، ہر طرف سے متضاد اشارے اور بیانات آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ہار مان لو، دوسری طرف مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے۔ لیکن کیا یہ الجھن جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہے؟ ماخذ موساد کے نعرے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ حالات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک پرانی کہاوت ہے جو امریکی پالیسی پر اسرائیلی اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ اثر امریکی نظام میں بہت گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وڈکوف جیسی شخصیات کو اس کی واضح مثالوں کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تجزیہ بتاتا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے ذاتی تعلقات اس میں ایک اہم عنصر تھے۔ لیکن اب ایک اور زیادہ تہلکہ خیز تھیوری پر نظر ڈالتے ہیں جو ماخذ میں پیش کی گئی ہے۔ کیا ہو اگر امریکہ جان بوجھ کر اس عالمی نظام کو ختم کر رہا ہو جو اس نے خود بنایا تھا؟ اس تھیوری کے مطابق موجودہ واقعات حادثاتی نہیں بلکہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ امریکہ کے پیچھے ہٹنے اور خود کو الگ تھلگ کرنے کا ایک مرحلہ وار منصوبہ ہے۔ اور یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، اس کی جڑیں 1 صدی سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ اس بڑی حکمت عملی سے دنیا میں کچھ فاتح بنیں گے اور کچھ کو شکست ہوگی۔ تجزیے کے مطابق ملکوں کو عالمی بساط پر صرف پیادوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جب امریکہ کی حفاظتی چھتری ہٹ جائے گی تو ان کی بقا ہی سوالیہ نشان بن جائے گی۔ ماخذ کے مطابق اس عرصے میں یہ ممالک اپنی موجودہ شکل میں شاید باقی نہ رہیں۔ اس نظریے کے مطابق ان کا مستقبل بڑی طاقتوں کے لیے صرف فوجی اڈے بننا ہے۔ یہ تباہی ایک بالکل نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ یہ نیا نظام ایک کثیر قطبی دنیا ہوگی جسے چند بڑی طاقتیں کنٹرول کریں گی۔ ماخذ اس مشہور قول کو امریکی اتحادیوں کے لیے ایک سخت وارننگ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک تنازع نہیں بلکہ ایک عالمی ریسیٹ ہے۔ تو یہ نظریہ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ ایک دور کا خاتمہ ہے یا کسی نئی دنیا کا آغاز؟